محترم بھائیوں بہنوں اور عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ اس سے پہلے بیان ہوا ہے۔ جب آپ نے کھلم کھلا دین کی دعوت اور اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کی تو اس وقت کفار نے بھی مخالفت کی حد کر دی۔ سیرت میں ہم وہ واقعات جب پڑھتے ہیں جو کچھ صحابہ کرام پر گزرا، جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا، تو ہم اللہ کا، میں تو کم از کم اللہ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھا اور ہمیں بغیر کسی محنت کے، بغیر آزمائش کے اپنا یہ جو سب سے اعلیٰ دین تھا یہ ہمیں عطا فرمایا۔ ورنہ اس وقت بہت مشکل معاملات تھے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا، پھر جب مخالفت اتنی شدید ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، یہ لوگ دوسرے لوگوں سے اجر و ثواب میں بہت ہی زیادہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ بعد کے لوگ ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت ایمان لانا اس میں کوئی طمع نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھا، صرف اللہ کے دین کو حق سمجھ کر، توحید کے عقیدے کو درست سمجھ کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول سمجھ کر اس پر ایمان لانا، یہ تمام پورے اپنے گھر، اپنے قبیلے، اپنے شہر، دنیا بھر کے لوگوں کی مخالفت مول لینا تھا۔ اس میں نہ کوئی طمع، نہ کوئی لالچ، بلکہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی۔ اس لیے جو لوگ اس وقت ایمان لائے وہ بعد میں کوئی شخص ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آدمی بہت قوم میں معزز تھا اور لوگوں سے جان پہچان، کپڑے کی پھیری لگاتے تھے، تو ہر جگہ آنا جانا، تاجر آدمی تھے، تو اس وجہ سے کانا محببا فی قومہ، قوم میں بڑا محبوب تھا، ہر ایک کی خدمت جو کرتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبیاں تھیں اسی قسم کی خوبیاں ان کے اندر بھی تھی۔ تو البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سوچنے لگے کہ یہ بلال کو مار پڑتی، جتنوں کو مار پڑی نا، بلال کو مار پڑتی رہی، جب وہ ڈٹے رہے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جب زیادہ ہی عذاب دیا گیا تو ان کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح سے خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آزاد کر دیا۔ تو والد نے کہا کہ ابوبکر کیا کرتے ہو تم نے اگر آزاد کرنی ہی ہے تو کوئی جوان قوت والے جو غلام ہے وہ خرید کر آزاد کرو، کسی وقت تمہاری پشت پناہ بنیں گے، مددگار بھی بنیں گے۔ مگر وہ تو اللہ کی خاطر کرتے تھے نا۔ قرآن میں آیتیں بھی اللہ نے نازل کی ان کے بارے میں سورہ واللیل میں، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ صرف اپنا مال اپنی پاکیزگی کے لیے دیتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ نہیں کہ کسی کا اس پر احسان اور اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا ہم اس کو واقعی راضی کریں گے اور ابوبکر راضی ہوگا، ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک دن سوچ آ گئی بس ایسی ہی، اور اس زمانے میں دعوت کھلم کھلا تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاتے تھے، حرم میں بھی جاتے تھے،
وہاں جا کر بھی اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، جہاں مجمع ہوتا وہاں بھی جاتے تھے، بازاروں میں بھی پھرتے تھے، اور حج کے موقع پر وہ جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کے پاس بھی جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد کی وجہ سے کوئی جلدی سے ہمت نہیں کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو اس لیے وہ سب سے پہلا نشانہ تو کمزور لوگ تھے، غلام اور کمزور لوگ. پھر جو عزت مند تھے بڑے بڑے، ان کے جو رشتہ دار تھے، وہ عثمان ابن عفان مسلمان ہوئے تو ان کا چچا وہ ایک چٹائی یہ صف جو ہوتی ہے کھجور کی، یہ لپیٹ کر اس میں ڈال کر نا دھونی دیا کرتا، بھائی کسی تکلیف ہی دینی نہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دھونی دیا کرتا. غلاموں کو تو آپ نے سنا ہی ہے، خباب بن ارت نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنی پیٹھ دکھائی جب وہ خلیفہ تھے، کہا کہ مجھے انگاروں پر لٹا دیتا تھا میرا مالک اور اوپر پتھر رکھ دیتا تھا، پھر چربی نکل کر ان کے ساتھ ہی انگارے بوجھتے تھے، ان کے ساتھ ہی انگارے بوجھتے تھے، کوئی چھڑانے والا نہیں تھا. تو میرے بھائیوں، غلاموں کا یہ پہلے حال تھا. پھر جو عزت مند تھے بڑے بڑے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بعض جو ان کے جاہل تھے انہوں نے جرأت کرنی شروع کر دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک دن سوچا بھئی یہ سب کو مار پڑتی ہے تو میں بالکل محفوظ ہوں، تو مجھ کو تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو آج میں جا کے بیت اللہ میں اعلان کرتا ہوں. بیت اللہ میں جا کر انہوں نے کھلم کھلا جب کلمہ پڑا تو سب کٹھے ہو کر مارنا انہوں نے شروع کر دیا. اتبا جو ظالم تھا اس نے ایک جوتے کے ساتھ منہ پر مارا، منہ بھی سوج گیا، پھر وہ گرا کر نہ پیٹ کے اوپر چڑھ کر اس نے لتاڑنا شروع کیا حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئے. تو ان کا جو قبیلہ تھا بنو تمیم، بنو تیم قبیلے کے لوگ وہ آ گئے، ادھر بنو ہاشم بھی آ گئے. تو بنو تیم قبیلے کے لوگوں نے ایک کپڑے میں ڈال کر نا، کیونکہ اس قبیلے کے تھے تو کپڑے میں ڈال کر جس طرح پانڈ اٹھائی جاتی ہے اس بے ہوش کو گھر لے گئے. تو گھر جب گئے نا تو بے ہوش پڑے رہے. کافی دیر کے بعد جب ہوش آئی نا تو ماں پاس تھی اور قبیلے کے لوگ سارے کٹھے تھے، کوئی چاچا، کوئی ماموں، کوئی رشتہ دار، سب عزیز کٹھے تھے اور منتظر تھے کہ ہوش آ جائے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے. جب ہوش آئی نا تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ لو سب نے ملامت کر دیا، تجھے اب بھی نہیں تو محمد کی جان چھوڑتا، اتنی تجھے مار پڑی ہے تو پھر بھی محمد کا نام لیتا ہے. اللہ، وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے. ماں ان کی تھی ابن خیر، اس سے کہنے لگے اب اس جوان کا ذرا خیال رکھنا، اس کو کھلاؤ پلاؤ. کچھ بندہ تو اپنے قبیلے کا تھا نا تو اس کو کھلانا پلانا. وہ چھوڑ کے سارے چلے گئے. اب ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا کھا لو، کچھ پی لو. کہتا ہے نہیں میں نہیں کھاتا جب تک پتہ نہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. وہ بھی مسلمان نہیں تھی، کفر کی حالت میں تھی. اللہ اکبر. اور اس زمانے میں دعوت کھلم کھلا تھی، لیکن کوئی حرکت اس قسم کی جس سے جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوتی تھی. بلکہ اپنی جگہ بھی وہ چھپا کے رکھتے تھے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، یہ بھی چھپا کے رکھتے تھے. اور مسلمانوں کو بھی حتیٰ کہ یہ بھی علم بعض اوقات نہیں ہوتا تھا کہ فلاں بندہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا. اللہ، حتیٰ کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان جس دن ہوا نا تو میں اس دن اسلام کا تیسرا حصہ تھا. 2 بندے صرف مجھ سے پہلے مسلمان ہوئے، حالانکہ ان سے پہلے کئی بندے مسلمان ہو چکے تھے. ان کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ فلاں بھی مجھ سے پہلے مسلمان ہو چکا ہے، فلاں بھی مسلمان ہو چکا. تو کوہ صفا کے پاس گھر تھا ارقم رضی اللہ عنہ کا. عموماً یہ ٹھکانہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ عام آبادی وہاں پر نہیں تھی، آبادی سے الگ تھلگ تھا اور چھپ چھپا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں پر آتے تھے. اچھا، اب ماں منتیں کر رہی ہے کہ بیٹا کچھ چیز کھا لو. بیٹا کہتا ہے میں نہیں کھاتا جب تک پتہ نہ چلے کہ محمد کہاں ہے. اخیر تانگ آ کر وہ کہتی ہے مجھے کیا پتا ہے محمد کہاں ہے.
اس نے کہا اس طرح کرو کہ ام جمیل ہے، ایک ام جمیل تو ابو لہب کی بیوی تھی، ایک اور ام جمیل تھی، تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے پتہ کرو۔ اس کے پاس گئی ماں بیچاری بیٹے کی خاطر، کہتی ہے کہ ابو بکر نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس کہ محمد کہاں ہے۔ کہتی مجھے کیا پتا محمد کون ہوتا ہے اور ابو بکر کون ہوتا ہے، مجھے تو نہ ابو بکر کا پتا ہے، نہ ابو بکر کو جانتی ہوں، نہ میں محمد کو جانتی ہوں، مجھے نہیں پتا کون، پتہ ہی نہیں مجھے ابو بکر ہے کون، نہ مجھے خبر ہے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاف ہی اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ ہاں اگر تم کہتی ہو تو میں چلتی ہوں، تم جو بتا رہی ہو کہ بڑی مار پڑی تو میں دیکھتی ہوں جا کر۔ تو ساتھ آ گئی، دیکھا حالت خراب ہے، منہ سوجا ہوا ہے، زخمی ہے، بیچاری زور سے بولی، کہتے جن ظالموں نے تجھے مارا ہے بڑے ایسے ویسے کو باتیں کی بہرحال۔ تو ابو بکر کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کہتے ہیں اماں کی طرف اشارہ کر کے اماں بیٹھی ہوئی، کہتے اس کی فکر نہ کرو، کہا دار ارقم میں ہے، ارقم کے گھر میں ہے۔ اچھا تو اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز نہیں کھانی جب تک میں ان کا چہرہ نہ دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ عشاء کے بعد جب لوگ سو گئے تو دونوں خواتین ام خیر نے اور ام جمیل نے ان دونوں کے سہارے پر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو یہ اس طرح سے ہر ایک شخص پر، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، جس طرح میں نے آپ کو سنایا کہ وہ گلا گھونٹنے تک چلے گئے اور اسی طرح سے آپ کے اوپر اوجری اور گندگی لا کے بھی ڈالی، کئی دفعہ اللہ کی طرف سے غیب سے بھی۔ یہاں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گلا گھونٹنے والے کو پیچھے دھکیل کر پھینکا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد میرے دیکھتے ہوئے، یار حد ہوگی، ہم تو مر گئے، ہمارے ہوتے ہوئے میرے دیکھتے ہوئے کعبے کے اندر آ کر سجدہ کرتا، ہم کچھ کر نہیں سکتے، آج اگر آیا نا تو میں دیکھوں گا بنتا کیا ہے۔ چنانچہ وہ سب جتنے تھے نا اس کے بدماش ساتھی وہ کہنے لگے آج ابو الحکم کو نہیں تھی، اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والا یہ خبیث تھا۔ تو کہتے آج اس نے دیکھو کیا کرنا ہے۔ تو وہ سب بیٹھے دور دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نماز اطمینان سے پڑھنے لگ گئے، سجدے میں جب گئے تو وہ پتھر لے کر آگے بڑھا مارنے کے لیے، اچانک ہی پیچھے ہٹا۔ وہ کہنے لگے ابو الحکم ہوا کیا؟ کہتا ہونا کیا ہے، میں اس کے قریب گیا تو ایک بہت بڑا اونٹ ہے اور منہ کھولے ہوئے جس طرح مجھے وہ کھا جائے گا، تو میں اپنی جان بچا کر اس سے پیچھے ہٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے، اگر وہ قریب آتا تو اس کی بوٹی بوٹی کر۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ۔ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو کیا ہے، تیرے ساتھ بندے کتنے ہیں؟ میری مجلس، میرے گروپ، میرے ساتھی، میری پارٹی بڑی مضبوط ہے، دیکھتے ہیں ہم کون زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى۔ تو آپ نے اس بندے کو دیکھا کہ میرے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز سے روکتا ہے۔ ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یہ بتاؤ کہ میرا بندہ اگر ہدایت پر ہو اور نیکی کا حکم دیتا ہو، ارائیت تو مطلب ایسے شخص کو پھر اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ارائیت ان کذب وتولی، یہ بتاؤ کہ اگر یہ اس کو جھٹلائے نبی کو اور منہ پھیرے، الم یعلم بان اللہ یری، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ سندع فلیدع نادیہ، یہ اپنی ساری پارٹی بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے فرشتوں کو جو دفاع کرنے والے ہیں بلا لیں۔
پیش نہیں گئی اس کی. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سناتے رہتے تھے، خوشخبریاں بھی دیتے تھے، قرآن بھی سناتے تھے، اور معجزات بھی بعض اس زمانے میں ظاہر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو مثال کے طور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات اترتی سیہزم مکے میں اتری سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جتنی جماعتیں ہیں سب شکست کھائیں گی، پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بتایا کہ عاقبت آخر کار انجام مسلمانوں کا ہوگا، مسلمانوں کی فتح ہوگی. حتیٰ کہ بعض کفار پاس سے گزرتے نا تو آنکھیں ایک دوسرے کو مارتے کہ یہ ہے جنہوں نے روم پر حکومت کرنی ہے اور شام پر حکومت کرنی ہے، اور دنیا کے فاتحین بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے. اللہ نے فرمایا اذا مروا بهم یتغامزون، جب پاس سے گزرتے آنکھیں مار کر ایک دوسرے کو، لو جی دنیا کے فاتح بیٹھے ہوئے، جس طرح آج کل کو مجاہدین کو کہو لو جی امریکہ سے متھا لگانے والے بیٹھے ہوئے، مگر ان کو یقین تھا کہ جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گا، کبھی نہیں ہو سکتا. تاکہ کافروں کو بھی یقین تھا. میں آپ کو 2-3 واقعے سناتے. کافروں کو یقین تھا. امیہ بن خلف، اس کی یہ صحیح بخاری میں ہے، امیہ بن خلف جو تھا نا اس کی دوستی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے. تو تاجر تھے دونوں، بڑے زبردست، مکے میں اکٹھے ہی رہتے تھے. پھر ہجرت کر کے عبد الرحمن بن عوف مدینے چلے گئے، تو وہاں بھی ان کی وہ دوستی رہی کہ بھائی مدینے میں جب تم گزرو گے تو تمہارے جتنے ہیں نا تمہارے مفادات ان کا تحفظ میں کروں، اور مکے میں میرے جتنے مفادات ہیں تجارتی ان کا تحفظ تم کرو. تو بہرحال ایک اور صحابی ہیں سعد، ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں، وہ گئے، سعد ابن ربیع تھے میرا خیال ہے. جب وہ گئے نا مکے میں تو ادھر کرنے لگے، طواف کرنے لگے. طواف جب کرنے لگے تو امیہ بن خلف کے ساتھ اس کا بھی اچھا تعلق تھا. اتنے میں ابو جہل آ گیا. ابو جہل آ گیا تو اس نے کہا تم نے اس کو پناہ دے رکھی ہے، یہ تو بے دین ہو گئے. تو کہنے لگا کیا بات ہے، اس کو کہنے لگا کہ ذرا اونچی آواز سے بولا. کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہم مدینے میں تمہارا راستہ روک دیں گے. امیہ کہنے لگا کہ بھائی تم اونچی آواز سے نہ بولو، یہ یہاں کا سردار ہے. اس نے کہا سردار ہوگا ٹھیک ہے. میں نے امیہ کو کہنے لگا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تجھے وہ قتل کرنے والے. امیہ کہنے لگا میرے متعلق؟ کہا ہاں میرے متعلق. خیر جھڑپ ہوئی، رفع دفع ہو گیا معاملہ، وہ واپس مدینے چلے گئے. اب گھر جا کر امیہ بن خلف بیوی سے کہتا ہے کہ میرا جو یثرب سے بھائی آیا ہے اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ محمد نے کہا ہے کہ وہ مجھے قتل کرے گا. اس نے کہا محمد نے کبھی غلط بات تو کی نہیں. کافر بھی کہتے تھے غلط بات تو کی نہیں. اچھا وقت گزرتا گیا تو جنگ بدر کا موقع آ گیا. ابو جہل نے سب کو ساتھ لیا. اس کو کہتا تم بھی چلو. کہتا نہ میں تو نہیں جاتا. کہتا اچھا تم نہ گئے تو بہت سے لوگ رہ جائیں گے، تم سردار ہو، تمہاری وجہ سے تو کئی لوگوں نے جانا. اچھا تم کچھ چلو تو صحیح نا. تو بیوی کو نکلنے لگا نا تیاری کر. بیوی کہتی یاد نہیں. کہتا میں نے جو سب سے تیز رفتار اونٹ خریدا ہے، اور جب مجھے تھوڑا سا موقع ملا میں وہاں سے بھاگا ہوا. لو جی وہ ساتھ چلا گیا. پھر وہ ابو جہل کے پیچھا کرنے سے جہاں اترتا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا. وہ کہتا یار تم سردار ہو. سردار کر کے اس کو لے گیا، اور مکے میں وہاں جنگ بدر میں وہ قتل ہوا. وہ ظالم ابی بن خلف تھا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس قسم کی اس نے فضول باتیں کی، جب گالی گلوچ کی تو فرمایا تجھے میں قتل کروں.
جنگ احد میں یہ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا جسم اس کا زرہ میں تھا، سر پر خود تھا. آپ نے ایک ساتھی سے پکڑا ایک نیزہ، اس کو مارا، یہاں لگا، ایک بس تھوڑی سی ضرب لگی ہے، وہ چیختا چلاتا ہوا، جنگ ختم بھی ہو گئی، گھر آ کر چیختا، ہائے مر گیا. کہتے وہ تھوڑی سی، کہتا محمد نے یہ کہا میں تجھے قتل کروں گا، اور وہ مجھے تھوک بھی دیتا پھر بھی میں نے نہیں بچنا تھا، بچا ہی نہیں، ظالم قتل ہو گیا. ابو لہب کا بیٹا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی والد کے کہنے پر، اس نے ایک دن آ کر بڑی بدتمیزی کی، تھوکا آپ پر، وہ منہ پر پڑی تو نہیں تھوک، بہرحال اس نے بہت بکواس بھی کی، مارنے کی کوشش کی. اللہ فرمایا یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے. اب وہ اپنی بچت کی بڑی کوشش کرتا. ایک سفر میں نکلا تو ساتھی بھی اس کا خیال رکھتے تھے، تو درمیان میں اس کا بستر تھا، تو ایک شیر آیا، اس نے اور کسی کو نہیں کہا، اسی کے اوپر آیا اور اس کو قتل کر کے مار کے چلا گیا. اتنا یقین تھا ان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہوتا وہ سچ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اللہ کا پیغام سناتے رہے. صحابہ کرام بھی جو ہوتا تھا کرتے تھے. بہرحال آخر کار چھٹے سال تانگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہجرت کی اجازت دے دی. یہ چند آدمی تھے، 12 آدمی تھے، کوئی 2-4 عورتیں تھیں، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا. تو ان کو جب غلط خبر ملی وہ واپس آئے، پھر دوبارہ کچھ چلے گئے، کوئی ٹھہر گئے. جب زیادہ ہی تنگی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ بھائی وہاں حبشے میں ایک بادشاہ ہے، عادل بادشاہ ہے، اس کے پاس ظلم نہیں ہوتا، تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ. اپنے گھر کو چھوڑنا بھائیو بہت مشکل ہوتا ہے، اپنی جائیداد کو چھوڑنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا. جس شہر میں جن گلیوں میں انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، ان سے بھی قدرتی طور پر محبت ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر. یہ کوئی 83 بندے تھے، مرد تھے، اور 13 عورتیں تھیں، جن میں ام حبیبہ بھی تھی، ام سلمہ تھی، جن کا بعد میں ان کے خاوند بھی ساتھ گئے. تو ایک کا خاوند تو مرتد ہو گیا، ایک کا خاوند فوت ہو گیا بعد میں. تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نکاح میں آئی دونوں، امہات المومنین ام حبیبہ، ام سلمہ. تو بہرحال یہ لوگ ہجرت کر کے وہاں چلے. تو مکے کے لوگوں نے وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مجلس کی کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور اب اس طرح یہ تو ایک ایک کر کے نکل جائیں گے، پھر ہم پر حملہ آور ہوں گے. تو کوشش کرنی چاہیے، ایک سفارت جانی چاہیے اور ان کو وہاں سے واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے. 2 بندے، ایک عمر بن عاص، اب ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیونکہ اس وقت تو وہ کافر تھے. پھر اللہ نے ان کو وہ عظمت عطا کی کہ مصر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح کروایا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ایک عمر بن عاص اور ایک عبداللہ بن ربیعہ. سفارت میں کسی سے گفتگو کرنے میں دونوں ماہر تھے، اور مکے کی جو قیمتی سوغاتیں تھی، تحائف تھے، خصوصاً چمڑے کا سامان مکے میں بہت عمدہ بنتا تھا، کیونکہ وہاں قربانیاں ہوتی تھی نا، تو چمڑا ملتا تھا، تو اس کی جیکٹیں اور سامان چمڑے کا بہت عمدہ بنتا تھا. تو وہ اس کے تمام وزیروں کے لیے، سرداروں کے لیے کافی سارا سامان لے کر، تو وہ کشتی کے ذریعے سے، کیونکہ حبشے کے اور مکے کے درمیان کچھ حصہ سمندر کا آتا ہے، تو وہ لے کر چلے. وہاں جا کر سب سے پہلے انہوں نے جتنے اس کے سردار تھے، جتنے وزیر تھے، سب کو تحائف پیش کیے، اور ساتھ کہا یار بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں، تو وہ ایک نیا اٹھا ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے تو یہی کہا فتنہ ہے، اس نے آپس میں باپ بیٹے کو جدا کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ دین ہمارے کو غلط کہا ہے، اس کو برا بھلا کہتے ہیں ہمارے دین کو. تو وہ چھوڑ کے آ گئے. ہم ان کو بہت بہتر جانتے ہیں، تو ہم بادشاہ سے عرض کریں گے، تو تم سفارش کرنا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دے، تو ہم تاکہ ان کو لے کے چلے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر وہ بادشاہ کے پاس پیش ہوئے، کہا جی ہمارے کچھ آدمی ہیں
بیوقوف ہے، نوجوان ہے، جوانی ہے، سمجھ ان کو ہے نہیں، کیونکہ جوان لوگ ہی بات جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ بزرگوں کو بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، ان کے کاروبار ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ نوجوان کی فطرت کو، جلدی بات کو جو سمجھ جائے اسے قبول کر لیتی ہے۔ تو یہ بیوقوف ہے تو آ گئے ہیں، تو ہم ان کو بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے کوئی بھتیجا ہے، کوئی ہمارا بھانجا ہے، اپنے خاندان کے لوگ تھے، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں اور تاکہ ہم ان کو واپس لے جائیں۔ وہ کہنے لگا بھائی، اور وہ جتنے تھے نا وزیر جنہوں نے لیے ہوئے تھے تحفے تھا، وہ کہتے جی بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، اپنا دین جن لوگوں نے چھوڑ دیا ان کو ہم کیوں پناہ دیں، آپ ان کو ان کے ساتھ روانہ کر۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ میرے ملک میں آئے ہیں، میرے پاس رہنا چاہتے ہیں، میرے ہاں امن کی تلاش میں آئے ہیں، تو میں ان کی بات سنے بغیر ہی۔ انہوں نے کہا جی بات آپ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ میں کہا نا یہ نہیں ہو سکتا، ان کو بلواؤ، میں ان کی بات سنوں گا پھر تمہاری بات پر غور کروں گا۔ چنانچہ بلوایا گیا، وہ جو 80-82 مرد تھے اور عورتیں بھی تھی، سب نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا اپنی طرف سے ترجمان مقرر کیا کہ ہماری طرف سے آپ بات کریں۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو خسرو کہتے تھے، خسرو پرویز، جس طرح ہمارے ہاں پتہ نہیں وہ پرویز کس طرح لوگ نام رکھ لیتے ہیں، پرویز مشرف، پرویز اشرف اور فلانا پرویز کیا نہیں، پرویز ہی ہمارے اوپر چمٹے ہوئے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو ایران کا بادشاہ تھا، سب بادشاہ کو وہ خسرو کہتے تھے۔ تو اس زمانے کا وہ پرویز تھا، خسرو پرویز، جس نے خط چاک کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے مسلمان اس لفظ سے شدید نفرت رکھتے ہیں، پرویز کے لفظ سے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط چاک کرنے والا خبیث تھا۔ تو بہرحال ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، عرب خسرو کو انہوں نے بنا لیا کسرا، اور شام کے بادشاہ کو، رومیوں کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، سکندریہ کے علاقے کا بادشاہ اس کو مقوقس کہتے تھے، چین کے بادشاہ جو بھی بنتا اس کو خاقان کہتے تھے۔ جس طرح اب بھی کسی کو کوئی پریزیڈنٹ ہے تو کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ہر ملک کا اپنا اپنا ایک حساب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یمن کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، اصحابہ اس کا نام تھا، الف سواد ہا حلوے والی اور بیم اور اخیر میں ہے جو ہوتی ہے تا کی صورت میں لکھی ہوتی ہے، اصحما۔ تو اصحما نجاشی نے ان سے پوچھا، ہاں بھائی تمہارا وہ دین کیا ہے؟ جعفر بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بھائی تھے، ابو طالب حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی ایک سخت قسم کی زندگی، ہماری زندگی تلخ بھی تھی نا، کہ وہاں زیادہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں، زراعت نہیں، کچھ نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے، ہم لوگ حق کھا جاتے تھے، ہم لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، ہم لوگ قطع رحمی کرتے تھے، جو کچھ وہ زنا عام تو انہوں نے سب بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا، ہم میں سے، ہم اس کے خاندان ہیں، ہم اس کے اصل کو جانتے ہیں، اس کے سب حالات کو جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی پرستش مت کرو، صلہ رحمی رشتہ داروں سے سلوک کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اس طرح سے اللہ کے احکام انہوں نے ہمیں سنائے، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ یہ ہماری قوم ہماری مخالف ہوگی، انہوں نے ہمیں شدید تکلیفیں پہنچائی، حتیٰ کہ ہمارے وطن کی زمین انہوں نے ہم پر تنگ کر دی، تو ہم نے آپ کی ہمسائیگی کو پسند کرتے ہوئے آپ کی شہرت سنی کہ وہاں امن ہے اور وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تو ہم نے آپ کی ہمسائیگی اختیار کی ہے اور اس لیے آپ کے پاس آئے۔ اس نے کہا انتم سیوم، اچھا
کہنے لگا یہ جو تم کہتے ہو نبی آیا ہے، کوئی اس کا کلام جو کہتے ہو اللہ کی طرف سے اس پر وحی اتری کوئی ہے تو سناؤ۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس میں پہلے زکریا علیہ السلام کے ہاں اللہ کے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ان کو بیٹا عطا کرنے کا ذکر ہے، پھر مریم علیہ السلام کو وہ پڑھی تو وہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے نا نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہتے، اسی طرح سے اس کے جو تھے نا پادری وہ بھی ساتھ ہی ساتھ ان کی کتابیں جو تھی وہ تر ہو گئی آنسو سے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور یہ کلام جو اس نے پڑھا یہ ایک ہی جگہ سے، جو کچھ عیسائی تھا نا، جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں اور یہ کلام یہ ایک ہی جگہ سے نکلا۔ کہتے انتم سیوم، جاؤ تم آزاد ہو، اور جو تمہیں تکلیف دے گا غرمہ اس کو جرمانہ ہوگا، جرمانہ اس نے مقرر کر دیا، جو تمہیں کوئی ایذا پہنچا انہیں جرمانہ ہوگا، کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ان کے جتنے سب درباریوں کا ان سب کے تحفے واپس کر دو، سب کے تحفے واپس کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں کسی سے رشوت لوں، اللہ نے جب مجھے حکومت دی اللہ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی۔ تو یہ بھی واقعہ پھر آگے تفصیل سے عروہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بیان کیا نا تو زوری کہتے ہیں عروہ نے کہا بھائی یہ پتہ ہے یہ اس لفظ کا کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے یمن کا یہ حبشی تھے، یہ لوگ حبشے کے بادشاہ تھے، تو حبشے کا بادشاہ تھا، ایک اس کا بھائی تھا، بھائی کے 12 بیٹے تھے، اور جو بادشاہ تھا اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کے بھائی کو بادشاہ بنا دیا۔ بھائی کو بادشاہ اس لیے بنا دیا کہ یہ جب فوت ہوگا تو 12 بیٹے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کچھ مدت تک گزر جائے گا۔ لو جی وہ اس کا چچا اسامہ کا چچا وہ بادشاہ بن گیا۔ یہ آدمی بہت ذہین تھا، بہت لائق تھا، سمجھدار تھا، تو وہ اس کے معاملات میں دخیل ہو گیا۔ چچا جو کچھ کرتا نا اس سے پوچھ کر کرتا۔ اچھا وہ سب انہوں نے یعنی ہوا یہ تھا کہ اس کے باپ کو رعایا نے قتل کر کے نا اس کے بھائی کو بنایا تھا بادشاہ۔ تو وہ اکٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے جی یہ آپ کے سب معاملات میں یہ دخیل ہے تو یہی بادشاہ بن جائے گا، آپ کے بیٹوں کا تو کچھ نہیں بنے گا، یا تو اس کو قتل کرو یا کہیں نکال دو۔ اس نے کہا یار کل تو اس کے باپ کو تم نے قتل کیا ہے تو آج میں بیٹے کو قتل کر دو، اس طرح کرو کہ اس کو نا کہیں بھیج دو۔ یہ البدایہ والنہایہ میں میں نے یہ سارا واقعہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے ایک تاجر جا رہے تھے، بحری جہاز آتے جاتے تھے، تجارت کی بندرگاہ تھی، انہوں نے ایک بحری جہاز کا جو مالک تھا نا اس کے ہاتھ کہا یہ غلام ہے، اس کو فروخت کر کے غلام بنا کر بیچ دیا۔ وہ وہاں سے کچھ روانہ ہو گیا، 600 یا 700 درہم میں انہوں نے اس کو فروخت کر کے تو ٹینٹا اس کا ختم کیا اور اس کو کہا کہ لو جی اب آپ سکون کے ساتھ حکومت کریں، بعد میں آپ کے بیٹے حکومت کریں۔ لو اللہ کرنا یہ ہوا کہ اسی دن ہی وہ رات بارش ہوئی، وہ نہانے کے لیے نکلا تو آسمانی بجلی پڑی اور وہ مر گیا۔ اب انہوں نے سوچا بھی کس کو بلایا، وہ سب بیٹوں کو دیکھا نا جس کو بلاتے وہ اس قابل ہی نہیں تھے، اس قابل ہی نہیں تھے، تو جو سلطنت کے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا یار بنایا تو صحیح مگر کس کو، اس کو بناؤ تو یہ بھی بدھو ہے، یہ بھی اس قابل نہیں، یہ بھی اس قابل نہیں، اسی کو ہی لے آؤ، تلاش کرو، کوشش کرو کوئی دور نہ نکل گیا۔ گئے تو وہ مل گیا تو وہ لے کر آ گئے، جہاز کو بھی پکڑ کے، حکومت کے لوگ تھے۔ لو جی اس کو بڑی عزت سے اعزاز کے ساتھ پھر تخت پر بٹھا دیا۔ وہ جو تھا نا جہاز والا وہ سب سے پہلا مقدمہ بادشاہ کے پاس یہی ہے، اس نے کہا جی میری ایک درخواست ہے۔ کہا کیا درخواست ہے؟ درخواست یہ ہے میں نے ایک غلام خریدا تھا 600 درہم میں، تو جن لوگوں سے خریدا تھا پیسے میں نے ان کو دے دیے، غلام میں نے لے لیا، اب انہوں نے وہ غلام مجھ سے چھین لیا اور پیسے بھی مجھے نہیں دیتے۔ اس نے ان سے کہا مجھے پیسے دو، نے کہا چل پیسے، کوئی پیسے دو۔ وہ بادشاہ کے بادشاہ نے ان وزیروں سے کہا دیکھو بات یہ ہے
حق انصاف کی بات یہ ہے کہ تم نے اگر ان سے پیسے لیے ہیں تو یا تو ان کو غلام دو جو تم نے ان کے پاس فروخت کیا تھا، یا یہ ہے کہ ان کو پیسے دو، ان کو پھر پیسے دینے پڑے۔ یہ تھی وہ بات کہ جب اس نے کہا نا کہ بھئی اللہ نے مجھے جب حکومت عطا فرمائی تو اس وقت اللہ نے مجھ سے رشوت نہیں لی، تو ان لوگوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے میں رشوت لے لوں، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی رشوت نہیں لوں گا، کچھ نہیں کروں گا، یہ میرے پاس رہے۔ پھر اس نے وہ مسلمان ہو گیا لیکن خفیہ رکھا اس نے اپنے اسلام کو، کیونکہ اب سارے جب وزیر اس کے، اس سے یعنی بہت سی اسلام کی جو ہے نا اللہ تعالی کی طرف سے کئی گنجائشیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ نجاشی مسلمان ہے، قوم ساری کی ساری تقریباً کافر ہے۔ اچھا، اب وہ ان کی حکومت نہیں چھوڑتا، انہی کے قانون کے مطابق عمل بھی چلا رہا ہے۔ ذرا غور کرنا، یہ تکفیری حضرات جو قتل مسلمانوں کو کر رہے ہیں نا کہ یہ حکمران جو ہیں یہ نہیں قانون نہیں نافذ کر رہے اس لیے ان کو قتل کرنا چاہیے، اللہ کے بندو یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام کی صراحتاً انکار نہیں کرتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، تو ان کو قتل کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، ان کو دعوت دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ غلط یہ کام چھوڑ دو، اللہ کے دین کو نافذ کرو۔ اچھا، وہ کافر ہو کر یعنی مسلمان ہو کر اپنا ایمان چھپا کر وہ اپنے ملک پر حکومت کرتا۔ لو جی، چند دنوں کے بعد نا البدایہ میں لکھا ہے کہ چند دنوں کے بعد بغاوت ہو گئی، کچھ لوگوں نے کہا یہ مرتد ہو گیا، اندر سے کافر ہے۔ لو جی، اس نے کیا کیا، جتنے مسلمان تھے ان کے لیے کشتیاں تیار کی، ان کو کشتی میں بٹھا دیا کہ لو تم ذرا دور چلے جاؤ، یہاں نہ رہو، کیونکہ تمہیں وہ میری حمایت کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچے، تم ذرا دور چلے جاؤ اور میں ان سے نمٹ لوں، اگر میں غالب آ گیا تو تم آ جانا، اگر غالب نہ آیا تو انہی کشتیوں میں بیٹھ کے تم اپنے وطن میں چلے جاؤ۔ اور ساتھ اس نے رکا بھی لکھا، اس میں شہادت لکھی کہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ رکا بھی ان کو لکھ کے دے دیا شہادت کا کہ میں مسلمان ہو چکا۔ لو جی، جنگ ہوئی، کہتے ہم دور تھے تو ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا، بنتا کیا ہے، لڑائی ہوئی ان کی، اس کے بھی ساتھی تھے اور وہ جو باغی تھا اس کے بھی ساتھی تھے۔ ہم نے کہا خبر کون لائے گا، تو اس وقت سب سے نوجوان تھے زبیر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا، ایک مشکیزہ بھر کر نہ ہوا سے، تو وہ باندھ کر اس کو دیا، وہ تیرتا ہوا چلا گیا، دور سے سارا منظر دیکھتا رہا۔ جب اس کو فتح ہوئی تو دور سے آ کر قریب اس نے کپڑا ہلا کر ہمیں بشارت دی کہ کامیابی ہوگی ماشاءاللہ۔ کہتے ہم بڑے خوش ہوئے، ہم اس وقت تک دعا کرتے یا اللہ اس بندے کو تو فتح عطا فرما۔ پھر وہاں آ گئے ابو موسیٰ اشعری، ان کے ساتھ کوئی 70-80 بندے تھے، وہ یمن سے چلے تو ہوا نے ان کا جہاز بھی وہاں پہنچا دیا، وہ بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خط لکھا کہ تم وہیں پر رہو، ابھی حالات جہاں خراب ہے، یہ سب لوگ وہیں پر رہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے وفد بھیجا، اپنے بھتیجے کو بھیجا، ساتھ کو مسلمانوں کو بھی بھیجا۔ یہ لوگ جنگ خیبر کے موقع پر واپس آئے، جب آئے تو ادھر خیبر فتح ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں فتح کی خیبر پر مجھے زیادہ خوشی ہے یا یہ جو مہاجر ہیں حبشے کے جعفر کے آنے پر مجھے زیادہ خوشی ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ جعفر کے آنے کی مجھے زیادہ خوشی ہے یا فتح خیبر کی مجھے زیادہ خوشی ہے۔ تو وہ اس نے ایک خط بھی بھیجا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ میرے آپ ان سے پوچھ لیں کہ میں نے ان سے کیسا سلوک کیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا اور جعفر رضی اللہ نے بتایا کہ بڑا اچھا سلوک کیا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھلانے لگے نا تو خود بنفس نفیس اٹھ کر ان کی خدمت شروع، کھانا آگے رکھ رہے ہیں، پانی رکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کس مقصد کے لیے؟ کہتے نہیں، انہوں نے میرے ساتھیوں کی عزت کی ہے، ان کی ساتھیوں کی عزت میں الحمدللہ کروں۔ یہ تعلقات تھے بڑے۔ تو بہرحال
یہ لوگ پھر آ گئے ماشاءاللہ، حضرت جعفر بھی آ گئے اور ابو موسیٰ اشعری بھی آ گئے. پھر وہ اللہ کا بندہ فوت ہو گیا. نبی یہ تقریباً جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی، مکہ فتح ہو گیا تھا، تو اطلاع ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تمہارا بھائی جو ہے نا نجاشی اصحابہ وہ فوت ہو گیا. آج ایک اللہ کا نیک بندہ فوت ہو گیا ہے. پھر آپ نے صفحے بنائی، صفحے بنا کر اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں. مجبوری کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. اسحمہ مسلمان ہوا، اللہ کے نبی نے ان کا جنازہ پڑھا، وہ کافروں کا مسلمان ہو کر حکمران بھی رہا. حکومت انہوں نے نہیں چھوڑی، اندر سے پکا مسلمان ہے، جتنا کو کر سکتا ہے عدل کرتا رہا ان کے اندر، لیکن اللہ پر اس نے ایمان رکھا، محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھا، اور ایمان اپنا چھپا کر رکھتا تھا. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا. اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام پر قائم رکھے اور ایمان پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.